السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلا معلیٰ، محرم الحرام 1443 ہجری کی پہلی جمعے کی رات، شب جمعہ۔ کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 3 محرم الحرام 1443 ہجری ہے اور آج کے دن 12 اگست 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 626 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوا خان سید علی محسن زیدی صاحب کراچی پاکستان سے، اور منقبت خان میسا ملک صاحب کانودر احمد آباد گجرات انڈیا سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوا خان سید علی محسن زیدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم جناب سید علی محسن زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلا معلیٰ، بین الحرمین، مقدس فضا، مقدس ہوا، مقدس دھرتی، مقدس ذکر۔ چاہوں گا اس تقدیس بھری محفل میں ذکر کا ہدیہ بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کیجیے گا۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ مجھے اپنے پروگرام میں آنے کا موقع دیا۔ سلامت۔ اب میں 2 کلام میں نے منتخب کیے ہیں جو میں پیش کروں گا۔ عنایت۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی اندر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اللہ شمر نے کی پھر ایسی گستاخی، اللہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردش خون ٹاکا تھا سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے، شمر خیمے تک آ گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا دیکھ کر مجھ کو عین کرتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، تیرا ضربے تھی خود خنجر تھا اور شبیر کا گلا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، تیرے نور نظر کو لشکر نے،
تیر برساتا تھا کوئی اس پر، کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، زخموں پہ وہ گراتا رہا جس کو نہیں ملا۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا بابا سلائیں تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر۔ بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئیں گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہ دین، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لئی۔ سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، تمبر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ پھر کیا شہ نے بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر ماہن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی،
زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا۔ خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ خداوند مطالعہ پر یہ پرسہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت ذکر دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کے لیے اس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ اس ذکر کا صدقہ جلد کربلا مولا ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام پکڑ کے ذکر امام حسین علیہ السلام و آل رسول کرنے کا شرف نصیب ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید علی محسن زیدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ محو ذکر ہوں گے منقبت خان میثم علی صاحب کانودر احمد آباد گجرات انڈیا سے۔ السلام علیکم جناب میثم علی صاحب کانودر احمد آباد انڈیا سے، السلام علیکم۔ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں جناب؟ جی 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی ورحمۃ مدد، اللہ، یا علی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین مقدس دھرتی کے اندر آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا قدسیوں کے ذکر سے محفل کو منور تر فرمائیے گا۔ چاہوں گا اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں شب اول جمعہ 1443 ہجری کا پرسہ پیش کیجیے گا، بسم اللہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، ارے تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، اور چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پہ، اور چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پہ، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین،
آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، اور بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین، ہر کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، ارے بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ کے پاس 4 منٹ ہے، اگر کچھ اور پڑھنا چاہیں تو ایک کلام مولا عباس کی شان میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے
زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام ذکر کا صدقہ آپ کو جل کر بلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب فرمائیں۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ یقیناً مغموم ہے، اور آپ نے اہل بیت علیہ السلام کو تسلیت و تعزیت پیش کی۔ اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں۔ جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس محفل کو آباد فرمائیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان میسم علی صاحب کانودر، احمد آباد، گجرات، انڈیا سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یقین آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر شب جمعہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، باب الحوائج، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام کا دسترخوان بچھا کر مصیبت کے چند بول بول کے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور دنیا کے مختلف نکات سے، مختلف ممالک سے مومنین اس دسترخوان میں حصہ ملا کر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا جوش محبت ولا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اس کو انجام دینے کے لیے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسبناللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ. کربلائی مولا ہے 3 محرم الحرام بین الحرمین. محبان اہل بیت علیہم السلام کی آمد ہے. کچھ ایسے بھی جو آ نہ سکے، کچھ ایسے جو آ رہے ہیں، کچھ ایسے جو نہ آ سکے سبب دنیاوی مشکلات تھیں جو نہ آ سکے. کچھ ایسے بھی تھے جو اس سال ہمارے درمیان موجود نہ رہے. پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، اس سال خالق ایزدی سے جا ملے اور خاک کے بستر میں پیوست ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر سلامت رہے گا، سلامت تھا، سلامت رہے گا. بس ایک اشک شہ کربلا کے نام کرو، دیا بہت ہے یہ مرکز میں روشنی کے لیے. یہ بات خضر و مسیحا سے پوچھ کر دیکھو، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے. امام حسین علیہ السلام کا غم ہر وقت ہی مومنوں کے دلوں میں رہتا ہے. خاص مناسبت امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی محرم کے عشرہ اولا پہلے عشرے میں کچھ اجاگر تر ہو جاتی ہے. کبھی امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا کی آمد کے سلسلے میں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ بی بی گریہ کر رہی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کر رہے ہیں. رسول اللہ سے پوچھتی ہیں بی بی، یا رسول اللہ فرمائیے بابا جان آپ گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہی ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں. فرمایا بیٹی نہ خود رو نہ مجھے رلاؤ. کہا بابا جان آپ کو دیکھ کر ہی میرا جی چھلنی ہوا جاتا ہے، آپ کیوں کر روتے ہیں؟ کہا بیٹا تیرے اس بچے کو بے آب و گیا تنہائی کے عالم میں بیابان میں یہ امت شہید کرے گی. کہا بابا جان کیا میرا بیٹا کس لیے مارا جائے گا؟ کہا اس دین کی خاطر ذبح عظیم تیرا بیٹا بنے گا بیٹا. کہا بابا جان کیا اس وقت رونے کے لیے میں ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹا تم اس دنیا میں نہیں ہوگی. کہا پھر رونے کے لیے اس بن میں کون ہوگا؟ کیا اس کے بابا ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا آپ تو ہوں گے نا؟ کہا بیٹا میں بھی نہیں ہوں گا. بی بی کا دل چھلنی ہو گیا. کہا بابا اس کو رونے کے لیے اس کا بھائی تو ہوگا نا؟ کہا بیٹا اس کا بھائی بھی نہ ہوگا. کہا بابا پھر اس بیٹے کو رونے کے لیے اس بیابان میں کون آئے گا؟ کہا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو جس کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جن کے پردہ دار حسین کے بے پردہ بیویوں کو روئیں گے. بی بی نے کہا بابا اگر ایسا ہے اور ایسی قوم دنیا میں آئے گی تو میں دعا کرتی ہوں اے اللہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک ان رونے والوں کو جنت میں داخل نہ کرا لوں. رسول خدا بہت روتے، جب بھی امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے. جب دیکھتے فرط جذبات سے امام حسین علیہ السلام کو بوسے دیا کرتے تھے.
یہ وہ حسین ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام کو، جس نے رسول خدا سے چلنا سیکھا ہے. رسول خدا محبت کرتے امام حسین علیہ السلام سے. کبھی بازار میں کندھے پر سوار کرا کے دوش مبارک پر، کبھی سجدے کی حالت میں پشت پہ سوار کر لیتے، کبھی امام حسین علیہ السلام کو لے کر منبر پر چلے جاتے. ایک مرتبہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا رسول خدا تھکے ہوئے ہیں اور امام حسین اور امام حسن علیہ السلام بابا کے دوش پر سوار ہیں. پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا کہ حسین چاہتے تھے کہ مدینے کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی سواری بن گئے. پھر دیکھا کہ بچوں نے اپنی سواریوں کی لگامیں پکڑ رکھی ہیں. رسالت نے اپنی زلفیں واللیل والی زلفیں ایک امام حسن کے ہاتھ میں پکڑا دی، ایک امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں. اب بچوں نے دیکھا، امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے کے بچوں کی سواریاں آواز نکالتی ہیں. بولے نانا جان ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کی سواریاں آواز بھی نکالتی ہے. رسول اللہ نے آواز بلند کرنا شروع کی، الاف الاف الاف. ابھی تیسری بار کہنے ہی والے تھے، جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا رسول اللہ دوبارہ نہ فرمائیے گا ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. امام حسن و امام حسین کو لے کر رسول خدا جب گھر میں پہنچے، دیکھا بی بی نے رسول اللہ خستہ حال ہے. کہا بابا جان کیا ہوا تھا؟ کہا بچوں کو سواری کرائی تھی. بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولتی ہے بیٹا حسن، بیٹا حسین، تمہیں خیال کرنا چاہیے، تمہارے نانا بزرگ ہو گئے ہیں، تھک جاتے ہیں. بی بی رونے لگی. امام حسین نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، پکار اٹھے. کہا اماں جان آپ گریہ نہ کیجئے، آپ گریہ نہ کیجئے، آپ کا گریہ ہم سب کو گراں ہے. حسن بھی برداشت نہ کریں گے، میں حسین بھی برداشت نہ کروں گا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کا گریہ رسول اللہ کو برداشت نہ ہوگا. آپ گریہ نہ کیجئے. میں وعدہ کرتا ہوں کربلا کے بن کے اندر میرے نانا نے 72 قدم چلے تھے جب تک میں 73 شہید نہ کر دوں. حسین حسین نہ کہنا. امام حسین چلے ہیں 28 رجب کی رات کربلا کی طرف. پہلے پہنچے ہیں مکہ پہنچے. وہاں پر 9 ذی الحج کو 8 ذی الحج کو مکہ کو الوداع کہہ دیا. لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے الوداع کہہ دیا. لوگ کہتے ہیں یا حسین کہاں جاتے ہیں؟ کبھی کوئی آتا ہے. کہا کہ جو اللہ نے قضا لکھ دی ہو کر رہے گی. جناب حنفی آئے، کہنے لگے مولا حسین میں نے سنا ہے کہ جب حسین کربلا جائیں گے واپس نہ آئیں گے. میں آپ سے واسطہ دیتا ہوں رسول خدا کا، آپ کو واسطہ دیتا ہوں اپنا، آپ کربلا نہ جائیے، ہمارے لیے یہ بہت سخت ہو گیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ مقدر میں لکھا ہے، یہ ہو کر رہے گا کہ حسین کے بچے بے آب ہو گیا ویرانے میں مارے جائیں، حسین کی بہو بیٹیاں بے ردا ہوں، حسین کے ٹکڑے کربلا کی سرزمین میں پیوست ہو جائیں. میرے مولا آگے بڑھ رہے ہیں. بڑھ لیے. کافی لوگ ساتھ مل گئے. کچھ نے سمجھا جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میرے مولا نے جب خطبہ دیا نا کہ حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے بلکہ حسین شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہواداران دنیا امام حسین سے جدا ہوتے چلے گئے. رستے میں خبر سنی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی. میرے مولا
یہ شہادت کی خبر سن کے بےتاب ہو گئے، لیکن کیا کریں، اگلا سفر طے کرنا تھا۔ رستے میں پہنچے، ایک مقام پر حر ابن یزید ریاحی کو دیکھا۔ وہ جب پہنچا، اس کا لشکر بہت پیاسا تھا، 1000 کے لگ بھگ لشکر تھا۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا مولا عباس سے، اے عباس، اس لشکر کو سیراب کیا جائے۔ حد یہ ہے کہ گھوڑوں کو بھی اتنا پانی پلایا گیا کہ گھوڑے جب تھک جاتے تھے پی کر منہ ہٹا لیتے، دوبارہ پانی پینے لگ جاتے۔ ایک ایک گھوڑے نے چند مرتبہ پانی پیا۔ آپ جانتے ہیں گھوڑا کم پانی نہیں پیتا۔ میرے مولا نے وہ پانی جو ذخیرہ کر رکھا تھا حر کے قافلے کو پلایا۔ وقت نماز آیا، حر ابن یزید ریاحی نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ امام حسین نے آگے بڑھنا چاہا، گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر ابن یزید ریاحی بولے کہ میں کیا کہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی ہوتا تو میں اسے جواب دے سکتا تھا۔ آپ زہرا کے بیٹے ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ و خدا درود پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو کہنے لگا حکم ہوا ہے آپ کو بے آب و گیا سرزمین پر لے جایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام چلتے چلتے اس سرزمین پر پہنچ گئے۔ یہاں سرزمین پر پہنچے، گھوڑے نے چلنا بند کر دیا۔ مولا نے کہا شاید گھوڑا تھک گیا ہے۔ ایک گھوڑا، دوسری سواری، تیسری سواری، 7 سواریاں بدلی گئیں۔ پھر میرے مولا نے کہا یہاں پہ رہنے والے مکینوں کو بلایا جائے۔ ایک شخص کو بلایا گیا، بزرگ شخص تھا۔ کہنے لگا مولا حکم کیجئے۔ فرمایا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا نینوا۔ پھر پوچھا کوئی اور نام بھی ہے اس سرزمین کا؟ مولا سے کہنے لگا اس زمین کو کہا کرب و بلا جاتا ہے۔ میرے مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، فرمانے لگائے ہاذا ارض کرب و بلا، یہی وہ سرزمین ہے جس میں کرب اور بلائیں نازل ہوں گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے خیمے لگائے جائیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے علی اصغر کا سینہ، میرے علی اصغر کی گردن چھد جائے گی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے گھر والے بیریدہ ہو جائیں گے۔ سیدہ زینب نے گریہ کرنا شروع کیا، کہا بھائیا یہاں پہ تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ کہا زینب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، آج سے ہی تیاری کر لو۔ عباس کے بعد تم نے ان بیویوں کی حفاظت کرنی ہے۔ میں یہیں پر مارا جاؤں گا، میری یہیں پر قبر بنے گی، یہیں پر انبیاء آئیں گے، یہیں پر اولیاء آئیں گے ہمارا ذکر کرنے کے لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔